وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، ہم لوگ جنگ بدر کے سلسلے میں سن رہے تھے اور کچھ جان رہے تھے. جنگ بدر کے تعلق سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی، جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی بہت زیادہ تعداد ہے اور مکی لشکر جو ہے ایک بڑی تعداد کے ساتھ آ رہی ہے، تو صحابہ کرام کے درمیان مشورہ کیے اور اس معاملے کو رکھیں. اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتماد جتلائے، کہا کہ ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہم رہیں گے جہاں تک آپ ہمیں لے کر کے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بدر کے قریب میں نازل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پتہ لگانے کے لیے نکلتے ہیں کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ کہاں پر ہے اور کتنی تعداد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نکلے تو کچھ دور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھا ملا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ مکی لشکر کہاں ہے اور اسی طرح سے محمد اور ان کے ساتھی کہاں ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور وہی پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے. دیکھیے یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کو شک نہ ہو کہ ہم ہی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ دیکھیے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کس قوم سے ہیں، تب جا کر کے ہم بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اگر بتا دیتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کو بتا دیں گے کہ کس قوم سے ہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے خبر دینے والے نے بتایا کہ مکی لشکر جو ہے فلاں دن نکلا ہے، اگر فلاں دن نکلا ہے تو وہ فلاں جگہ میں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ واقعتاً جس طرح سے اس بوڑھے نے بتایا وہ لشکر وہیں پر ہے، ٹھیک اسی جگہ میں ہے. پھر کہا کہ ہمیں بتایا کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا تو وہ اس جگہ پر فلاں جگہ پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے. اس کے بعد وہ بوڑھا کہتا ہے کہ ذرا بتلائیے کہ آپ کس قوم سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں. بہرحال اس کو پتہ لگنے نہیں دیا کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کفار کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیم کو بھیجے. کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگانے کے لیے بھیجے. ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. ان تینوں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ لوگ ایک چشمے کے قریب جاتے ہیں، پانی یعنی چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس چشمے کے پاس جب پہنچے تینوں تو دیکھا کہ دو غلام پانی بھر رہا ہے. تو اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تینوں صحابی لے آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں غلاموں سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہا ہوں، انہوں نے پانی بھرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. تو کہا کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے. صحابہ کرام سوچتے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اسی کا آدمی ہے. لیکن انہوں نے
اس کے جواب پر مطمئن نہیں ہوئے تو صحابہ کرام نے انہیں سختی کے ساتھ تھوڑی بہت پٹائی کی اور کہا کہ سچ بتاؤ کہ تم کس سے تعلق رکھتے ہو؟ تو ڈر کے مارے ان دونوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ ناراضگی کے ساتھ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں سچ بولتا ہے تو تم لوگ مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو تم لوگ چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ پہلے انہوں نے سچ بتایا، تم لوگ سختی کر کے انہیں مار دیا، اور جب جھوٹ بولا تو تم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلائے اور دونوں سے کہا کہ ذرا بتلاؤ کہ کفار کا لشکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وادی تمہیں دیکھ رہی ہے، اس وادی کے پیچھے جو ہیں وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور اسی وادی کے پیچھے میں وہ لوگ موجود ہیں۔ پھر کہا کہ ذرا بتلاؤ کہ ان کی تعداد کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں معلوم، تعداد کتنی ہے یہ نہیں معلوم۔ پھر کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ہر دن کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ 9 اور 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ 9 اور 10 اونٹ کا ذبح ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ 900 یا 1000 کے قریب ہیں۔ چونکہ 300 واپس لوٹ چکے تھے تو 900 یا 1000 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ذرا بتلائیے کہ بڑے بڑے اور معزز لوگوں میں سے کون کون یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابو جہل آیا ہے، عتبہ آیا ہے، شیبہ آیا ہے، امیہ بن خلف آیا ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کا نام گنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل مکہ نے آج اپنے دل کے ٹکڑے اور جگر کے ٹکڑے کو تمہارے سامنے لا کر کے ڈال دیا ہے۔ یعنی ایک بہترین موقع ہے ان لوگوں کو کمزور کرنے کا اور ان لوگوں کو مارنے کا۔ اس کے بعد جو ہے کہ کچھ دیر کے بعد بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد جو بارش ہوتی ہے وہ کفار کے لشکر طرف مسلدھار ہوتی، بہت تیز بارش ہوتی ہے، اور جو مسلمانوں کے لشکر ہیں اس کی طرف یوں ہی فوارے کی طرح بارش ہوتی ہے۔ تو مسلدھار بارش ہونے کی وجہ سے مشرکین کا جو لشکر تھا وہیں پر رہ گیا، آگے نہیں بڑھ سکا، اور جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ فوارے کی طرح بارش ہونے کی وجہ سے ان کے چلنے میں اور آسانی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر کے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر کے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ایک چشمے کے قریب جا کر کے، بدر کے ایک چشمے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ تو حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہاں پر رکیں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا آپ جنگ کے حکمت کو سمجھتے ہوئے یہیں پر رکیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، جنگ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے ہم یہاں رکے ہیں۔ تو حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ کفار کے لشکر کے قریب جائیں اور ان کا جو چشمہ ہے ان کے بالکل قریب جا کر کے ہم لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ کہا کہ اس لیے پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں رہیں گے، جتنے بھی چشمے ہیں ان تمام چشموں کو ہم لوگ بند کر لیں گے، اور جو ایک چشمہ بچے گا پانی نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایک چشمہ بچے گا، اس میں جا کر کے ہم لوگ قبضہ کر لیں گے، اور پانی پی کر کے ہم لوگ ان سے لڑائی کریں گے اور انہیں پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا اور ہم لوگ پانی نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب گئے اس چشمے کے، اور ایک حوض بنائے گئے، اس حوض میں پانی ڈالا گیا، اور جتنے بھی چشمے تھے سب چشموں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک اور بہترین پلان کیے۔ اس میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کے لیے متعین کرتے ہیں جہاں سے آپ جو ہے قیادت کریں گے، جہاں سے آپ جو ہے لیڈر بن کے وہاں سب کچھ دیکھیں گے، اور آپ وہیں سے سارے احکام جاری کریں گے اور تمام لوگوں کو سب کچھ وہیں سے آپ بتائیں گے۔ اس کے لیے صحابہ کرام نے ایک چھپر تیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ اس لیے کیے تھے، ذرا صحابہ کرام کا دیکھیے کہ دور اندیشی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ اور اس طرح کے چھپر بنائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے کفار سے لڑائی کی اور جیت حاصل ہو گئی تب تو کوئی بات نہیں، یہی تو ہماری خواہش ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اگر ہم لوگ ہارتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں سے ان لوگوں کے پاس چلے جائیے مدینہ، جہاں چلے جائیں گے مدینہ، جو لوگوں کو آپ چھوڑ کر کے آئیں گے،
اور ایک جو جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہی وہ دل کو چھو جانے والا جملہ ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہم لوگ اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں جو ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت ان کے دلوں میں ہم سے زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، ایک دوسرے صحابی آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اپنی محبت کو وہ پھیکی کر رہے ہیں اور دھیمی بتلا دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مدینہ میں رہ گئے، چونکہ مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ لوگ کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مشرکین مکہ آئیں گے اور پھر لڑائی کریں گے، اس لیے عام جس طرح سے دستہ اور ٹیم نکلتے تھے اسی طرح سے سوچ کر کے نکلے تھے، اور کچھ لوگ جن کا کام تھا وہ لوگ رک گئے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ آپ کو بہت چاہنے والے ہیں، اگر ہم لوگ یہاں پر مارے جائیں تو آپ ان کے پاس واپس لوٹ کر کے جائیں اور اس دین کو جو ہے قائم رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت بہترین مشورہ دیا، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر ایک چھپر تیار کیے گئے جہاں سے پورے میدان دکھائی دیتے تھے، جنگ کے پورے میدان دکھائی دیتے تھے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر کو تیار کیے گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انصار کے کچھ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے لیے تیار کر دیے اور منتخب کر دیے۔ اس کے بعد کی جو حالات ہیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسلام کی سربلندی کے لیے جینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مل جل کر کے کوشش کرنے اور دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔